بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده۔ ہر طعنہ دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے ویلن لکل ہمزۃ تک کے معنی بیان کر دیے تھے۔ ہمزہ کے بعد اگلا لفظ ہے لمزۃ، اور جب ہم یہاں پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ، اور لمزۃ کی جگہ لمزہ، کہ یہ عربی زبان کا اور قرآن کو پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ جب یہ تا گول والی تا آتی ہے آخر میں کسی جملے کے، تو اگر تو آگے چلتے رہنا ہو تو پھر تو وہ لمزۃ ہی پڑھا جائے گا، اور اگر وہاں پہ رکنا ہو تو یہ تا ہا میں بدل جائے گی، ہائے ساکن میں، اور کہا جائے گا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ میں ایک غلطی کی بھی اصلاح کر دوں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزۃ تھا، غلطی سے میں نے لمزۃ بولا، چونکہ ہمزۃ ہے اسی کی مناسبت سے یہ بھی لمزۃ، اور جب رکیں گے فرق نہیں ہے، لمزۃ ہوتا یا لمزۃ ہے یا لمزۃن ہوتا، فرق نہیں ہے، جب اس پر رکیں گے وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا لمزہ۔ لمزہ کے بنیادی حروف لام، میم اور زا ہیں۔ ہمزہ میں ہا، میم اور زا تھے، اور یہاں لا، میم اور زا ہیں۔ اس کے بنیادی معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ آنکھ سے یا سر کے ذریعے سے یا ہونٹ کے ذریعے سے اشارہ کر کے کوئی خفیہ بات کرنا، یعنی خفیہ اشارے کرنا، کوئی خفیہ پیغام دینا، چاہے وہ سر کے اشارے سے ہو، ہونٹوں کے اشارے سے ہو یا آنکھ کے اشارے سے ہو، اور اسی طرح منہ پر عیب چینی یا عیب گوئی کرنا، کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا، اس پر اعتراض کرنا کہ تیرے اندر یہ غلط بات ہے، یہ لام، میم اور زا کا معنی ہے۔ اور ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 58 کی آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو صدقات کے بارے میں آپ کو یلمزُکَ، یہ لام، میم اور زا والا، یعنی آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی شخص تھا کہ جو آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مال کو تقسیم کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ یہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے، لیکن در حقیقت فساد کرنے کی نیت ہوتی ہے، اور یہ منافقین کی خصلت ہے کہ وہ جو جیسے قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اللہ کا دین آ گیا ہے، اصلاح ہو گئی ہے، معاشرے میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مت خرابیاں کرو، مت اس مسئلے کو خراب کرو، بے چینی نہ پھیلاؤ، شک و تردید کی فضا نہ پھیلاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جیسے کوئی بندہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی دوسرے کے ذہن میں کسی اچھی بات کے بارے میں شک اور تردید ڈالنے کے لیے ظاہر یہ کرے کہ میں تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، جبکہ نیت کیا ہو کہ دوسرا بھی اس شک اور تردید میں مبتلا ہو جائے۔ تو ظاہر یہ کرنا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، اور در حقیقت فساد معاشرے میں برپا کرنا، یہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 کی آپ کی خدمت میں مثال دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تو یہ وہاں پر بھی یلمزُکَ، یہ لام، میم اور زا ہے، اور میں نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ منہ پر عیب چینی کرنا یا عیب گوئی کرنا، یعنی منہ پہ کہنا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، عربی لغات میں بعض اوقات جو الفاظ ہوتے ہیں، لغات ہوتی ہیں، وہ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دو لفظ ہیں الہمزہ اور اللمزہ، ہمزہ اور لمزہ، ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا اہل لغت کی طرف سے
کہ یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمزہ ہے یہ شخص وہ ہوتا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے، یعنی جب کوئی انسان موجود نہ ہو تو خرابی کرتا ہے، اس کے عیب بیان کرتا ہے، اس کی چغل خوری کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو عیب بیان کرتا ہے، اور اس طرح پھر جھگڑا ڈلوا دیتا ہے، قربتوں کو دوریوں میں بدل دیتا ہے، دوستوں کو لڑوا دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، جسے غیبت کرنا بھی کہتے ہیں۔ اور جو لمزہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہ منہ پر تانے دیتا ہے، آ کر تنگ کرتا ہے، یہ تیرے اندر خرابی ہے، یہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ یہ دونوں کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کی شدید مذمت کی اور کہا ہے ویلون، یہ حرکتیں کرنے والے ان کے لیے یہ بدبخت ہیں، اور افسوس ہے کہ کیسی گندی اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، دوسروں کو بتانا، دوستوں میں دوریاں ڈلوانا، تانے دینا، یہ اس کا نتیجہ عنقریب برا نکلنے والا ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ائمہ اہل بیت کی روایات میں یہ شامل ہے، فرمایا جس کسی نے اپنے مومن بھائی کو لوگوں میں نصیحت کی اس نے اسے رسوا کر دیا، کہ ایک پوری محفل لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آ کر وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کیا کریں، اور کوئی برا کام اسے منسوب کر دیتا ہے، تو وہ نصیحت کی ہوئی باقی ساروں کے درمیان اس کو رسوا اور بدنام کر دیا اور اس کو بے آبرو کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اور جس نے اپنے مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے مزین آراستہ کر دیا، اس کو زینت بخش دی، یعنی تنہائی میں کسی اور کو اس کا عیب پتہ نہیں چلا، اور اس نصیحت سے وہ اپنے عیب کی اصلاح کر لے گا اور اپنے آپ کو بہتر کر لے گا۔ لیکن یہ مومن کی خصلت ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح بھی نہیں کرتا، تنہائی بھی اصلاح کرتا ہے اپنے مومن بھائی کی، کیونکہ لوگوں کے درمیان تو کرے گا تو اور وہ رسوا ہو جائے گا، اور تنہائی میں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ لیکن جو منافقوں کی اور برے لوگوں کی، کفار کی اور مشرکین کی خصلتیں ہیں، اور خاص طور پہ جن کے پاس مال ہوتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔